بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی طرف سے اگرچہ ابھی عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان نہیں ہوا، لیکن الیکشن کمیشن اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے باہمی مشاورت کے بعد 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق کیا ہے، اور یہ تاریخ سامنے آتے ہی عام انتخابات کے حوالے سے ہمارے سابق اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور دیگر امیدواران نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور نت نئے نعروں کے ساتھ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر امیدواروں نے اپنی دھواں دھار کمپین بھی شروع کر دی ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اگلے انتخابات کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو خاص طور پر ضلع رحیم یار خان کی سیاسی صورتحال اور مختلف قومی اور صوبائی انتخابی حلقوں میں ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ، جوڑ توڑ اور امیدواروں کے درمیان شطرنجی چالوں کے حوالے سے آپ سب کو آگاہ کرتے رہیں، اور اس کے اوپر ایک وی لاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو ناظرین، جو دوست میرے بارے میں جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں کوئی عرصہ 25-30 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہوں۔ مختلف ریجنل اور قومی اخبارات میں میڈیا گروپس کے ساتھ میں نے کام کیا، اور اس عرصہ کے دوران میری دلچسپی کی جو بیٹ تھی وہ سیاسی تھی۔ تو اس بیٹ کے حوالے سے پھر میرا پورے ضلع میں سیاستدانوں سے، سیاسی حلقوں سے، سیاسی تجزیہ نگاروں سے ایک ماضی میں رابطہ رہا، اور خاص طور پر جب بلدیاتی انتخابات اور جنرل انتخابات آتے تھے تو اس پہ اچھا خاصا ہمارا ہوم ورک ہوتا تھا، اور پورے ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو صحافی تھے اور پولیٹیشنز تھے ان کے ساتھ ہمارا ایک تال میل ہوتا تھا، خبریں ملتی تھیں، ہم ان کو پرنٹ میڈیا میں پبلش کرتے تھے۔ تو ابھی پھر مجھے یہ خیال آیا کہ چونکہ پرنٹ میڈیا کا دور تو اب ختم ہو گیا تقریباً میرے مطابق، تو کیوں نہ ایک وی لاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ضلع رحیم یار خان میں انتخابی حوالے سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، امیدواروں کا جو اپنا جوڑ توڑ ہے، جو ان کی شطرنجی چالیں ہوتی ہیں، بدلتی ہوئی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس کیا جائے، اور اگر ہمارے ہاتھ کوئی اچھی خبر لگتی ہے، ایکسکلوسیو خبر لگتی ہے، کوئی سٹوری لگتی ہے، تو اس کو وی لاگ کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے اور سیاست میں گرما گرمی آتی ہے تو ہم اس سلسلے کو پراپر منظم طریقے سے ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، آج نومبر کی 7 تاریخ ہے، تو صبح میری ٹیلی فون پر اپنے ایک میڈیا پرسن سے بات چیت ہو رہی تھی، اور ان سے حال احوال ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک بڑی خبر دی۔ انشاءاللہ اس وی لاگ میں آپ سے یہ سٹوری شیئر کروں گا کہ ہمارے ضلع میں انتخابی سیاست جو ہے اس میں ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے، اور دوسری سٹوری رحیم یار خان شہر کی سیاست سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بہت انتظار ہو رہا تھا، رحیم یار خان ضلع میں ایک قد آور سیاسی شخصیت مخدوم خسرو بختیار صاحب، 9 مئی کے واقعات کے بعد مخدوم خسرو بختیار صاحب نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کیا، اور جیسے باقی پولیٹیشنز پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس کر کے وہ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اس بیان میں ایک رسمی سی سٹیٹمنٹ دے کر پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد خاص طور پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کا انتخابی حلقہ NA 171 اور بالعموم ضلع رحیم یار خان کے عوام اور سیاسی حلقے، ان کو یہ تجسس رہا کہ مخدوم سید احمد محمود کے بعد ضلع سیاست میں مخدوم خسرو بختیار صاحب کا ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا ایک بڑا سیاسی قد ہے، تو وہ آئندہ سیاست کے حوالے سے کیا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں، اور وہ کس پلیٹ فارم سے اگلے انتخابی اکھاڑے میں اتریں گے۔ یہ سوال بہرحال ہمارے بھی اور باقی لوگوں کو بھی ذہنوں میں یہ گردش کر رہا تھا۔ تو آج اس حوالے سے ہمیں ایک بریکنگ نیوز ملی کہ بالآخر اپنے اگلے انتخابی پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیا ہے،
اور وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ تو مجھے مصدقہ اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ لاہور میں ان کی استحکام پاکستان پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب، ان کے ساتھ تفصیلی مشاورت میٹنگز ہو چکی ہیں، اور وہ بہت جلد پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور پلاننگ ان کی تھوڑی یہ ہے کہ وہ اپنی شمولیت جو ہے وہ اپنے حلقہ انتخاب میں ایک بہت بڑے جلسہ عام کے دوران کریں گے، اور یہ نہ صرف ان کا اپنا ایک بڑا پاور شو ہوگا، بلکہ وہ اس کو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی اب تک کا ایک بڑا جلسہ اور بڑا پاور شو بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی تاریخ انشاءاللہ بہت جلد وہ ان کی طرف سے سامنے آ جائے گی، اور درون خانہ اس کی تیاریاں اور اس کا ہوم ورک ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ان کی اس متوقع اعلان کے ساتھ ہی ضلع رحیم یار خان کا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک واضح اور صاف ہو گیا ہے۔ تو اب ایک خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد مخدوم خسرو بختیار صاحب، ان کے بھائی مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب اور ان کا جو پورا گروپ ہے، نیچے ان کے قومی حلقے کے 2-3 صوبائی حلقے ہیں ان کا، وہاں سے وہ ان کے سابق ایم پی ایز ہیں، میاں شفیع صاحب ہیں، اور اس طرح مخدوم افکار صاحب ہیں، ان کے بھائی خود مخدوم ہاشم جواں بخت ہیں۔ تو یہ سارے ان کے گروپ کے دوست جو ہیں، انہوں نے ایک ہی فیصلہ لینا تھا، جو مخدوم خسرو بختیار صاحب کا فیصلہ ہے وہی ان کے گروپ کا فیصلہ ہے۔ تو قیاس یہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے قومی سطح پر یہ ایک فضا بن رہی ہے کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، تو امکان تھا کہ مخدوم خسرو صاحب کے بالآخر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور وہ آئندہ عام انتخابات جو ہے وہ شیر کے نشان پر ہی لڑیں گے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی پھر بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کہ وہ اب اگلی سیاست میں مسلم لیگ نون کی وہ کشتی کے مسافر نہیں بنے، اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم کو اپنی سیاست کے لیے چنا ہے۔ تو ان کا یہ فیصلہ سیاسی طور پر کس حد تک درست ہے، اور اس میں ان کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اپنے انتخابی حلقوں کی حد تک مخدوم خسرو بختیار کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید اس وقت جو مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کی ٹکٹ کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے ماضی قریب میں اور پچھلے کچھ 10-15 سال کے عرصہ میں اپنے حلقہ میں اس قدر ہوم ورک کیا ہے، ترقیاتی کام کروائے ہیں، اپنے گروپ کو مضبوط کیا ہے۔ عام انتخابات کے ساتھ ساتھ بلدیاتی سیاست میں بھی ان کا ایک بڑا گروپ ہے۔ تو ناظرین، یہ ان کی سالہ سال کی محنت اور ایک سیاسی ہوم ورک کا نتیجہ ہے کہ آج وہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے ٹکٹ کے پلیٹ فارم کے وہ اتنے محتاج نہیں ہیں کہ وہ ان کی شرائط کے اوپر اپنی ضلع میں اپنی سیاست کو وہ آگے بڑھائیں۔ دیکھیے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب ان کے خلاف کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے۔ یہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت دونوں بڑی جماعتیں کوئی ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان کا مقابلہ کرتی ہیں، یا پھر اپنے اپنے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارتی ہیں۔ اچھا ناظرین، آج دوسری بات میں رحیم یار خان کی سیاست کے حوالے سے مختصراً آپ سے شیئر کروں گا کہ پچھلے 2-3 دن سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ رحیم یار خان میں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کونسلرز، جو کہ ایک بلدیاتی سیاست کے ساتھ ساتھ قومی سیاست میں بھی اپنا ایک اثر رکھتے ہیں اور ان کا ایک بڑا کردار ہے، انہوں نے اچانک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی، تو جس کے سرخیل جو ہیں وہ عبداللطیف بھٹی صاحب، میونسپل کمیٹی کے سابق وائس چیئرمین، اور ان کے بھائی عبدالوحید بھٹی صاحب تھے۔ ان کے ساتھ جو میاں امتیاز صاحب سابق ایم این اے ہیں، ان کے گروپ کے جو نمایاں نام ہیں، چودھری رفیق صاحب، عمر حمید چودھری صاحب، چودھری اشفاق صاحب
اور اس طرح باقی وہ سب دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ظفر یاسین صاحب. تو انہوں نے اپنا ایک بہت سخت موقف اختیار کیا چودھری جعفر اقبال صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ اعلان ہی کر دیا کہ آئندہ عام انتخابات میں چودھری جعفر اقبال صاحب کا گھر جو ہے وہ ان سے کسی خیر کی اور کسی الیکشن میں سپورٹ کی توقع نہ رکھے. آپ کے علم میں ہے کہ رحیمیہ خان شہر کے صوبائی حلقہ PP 262 سے چودھری جعفر اقبال صاحب کے بیٹے چودھری محمد عمر جعفر وہ مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک نازک موقع ہے. تو اس حوالے سے ایک کونسلرز کی بہت بڑی تعداد کا ان کے خلاف اس طرح سامنے آنا اور ایک قسم کا اعلان جنگ کر دینا، اس نے جو سیاسی حلقے ہیں ان کو تھوڑا حیران کیا، اور مختلف قسم کی اس کے حوالے سے کیا سرائیاں شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ سارا گروپ جو ہے یہ یہاں کے سابق MNA مسلم لیگ نون کے یہ میاں امتیاز صاحب کے ساتھی ہیں، ان کے بااعتماد ساتھی، اور ان کی رضامندی کے بغیر، ان کی تائید کے بغیر، ان کے اشارے کے بغیر یہ اتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر اس کا کھوج لگایا. بظاہر تو انہوں نے یہی کہا کہ جی اپنا عبداللطیف بھٹی صاحب اپنے کچھ تاجر دوستوں کے ساتھ جعفر آباد گئے، اور وہاں انہوں نے چودھری جعفر اقبال صاحب کے ساتھ تاجروں کا ایک ایشو تھا، یہاں بلدیہ کی جو کرائے پہ دکانیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ کرایوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا. اس ایشو کو لے کر وہ چودھری جعفر اقبال صاحب کے پاس گئے. تو وہاں چودھری جعفر اقبال صاحب نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ بھٹی صاحبان کے جو ایک ریلیٹیو ہیں، ان کے بھتیجے ہیں جو PTI کے سرگرم یہاں پہ رکن رہے ہیں، عدنان جلیل بھٹی صاحب غالباً ان کا نام ہے، تو ان کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا کہ جناب ان لوگوں نے ہماری گزشتہ الیکشن میں بڑی مخالفت کی اور یہ PTI کا حصہ رہے، اور انہوں نے کبھی جناب ہمیں ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. تو وہ بات بڑھتے بڑھتے وہ تھوڑا چودھری جعفر اقبال صاحب ان کا مزاج گرم ہو گیا، اور اس بات کو عبداللطیف بھٹی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے جو وفد میں شامل تھے انہوں نے بڑا محسوس کیا، اور حالات یہاں نہج پر پہنچ گئے کہ عبداللطیف بھٹی صاحب وہ ناراض ہو کے وہاں سے واپس آ گئے. اور اس کے بعد جب باقی ساتھی کونسلرز، ان کے بھائی عبدالوحید بھٹی صاحب، یہ سب سے ذکر ہوا تو اس کے ریئیکشن میں پھر یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی. اچھا، اب جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو مسلم لیگ نون رحیمیہ خان کی ہماری سیاست ہے اس کے وہ بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، چودھری جعفر اقبال اور ورسز یعنی میاں امتیاز صاحب، تو یہ ایک پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ان کے درمیان ایک تناؤ اور ایک کھینچا تانی اور ایک اکھاڑ پچھاڑ کا ایک سلسلہ رہا ہے. اس حوالے سے بھی میرے پاس بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. آخر یہ دونوں کے درمیان جو خلیج ہے ایک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا اور دور کی کوڑی لائے کہ جناب یہ سب پیچھے جو ڈورے ہیں یہ میاں امتیاز صاحب ہلا رہے ہیں. تو میں مسلم لیگ نون رحیمیہ خان کی جو پالیٹکس ہے اور اس کے جو خاص طور پر جو دو یہ پلیئر ہیں بڑے، چودھری جعفر اقبال صاحب اور میاں امتیاز صاحب، ان کے طرز سیاست کو اور ان کی جو سیاسی چالیں ہیں میں کافی ویل اویئر ہوں ان کے حوالے سے. تو آج کے اس ویلاگ میں یہ آپ کے جو ہیومرز اڑ رہی ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک جسٹ جسے کہتے ہیں کہ پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی کوئی منصوبہ بندی یا کوئی حکمت عملی یا کوئی کسی ایک فریق کو کرش کرنا اور اگلے انتخابی عمل سے آؤٹ کرنا، اس کی کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں ہے. یہ بس ایک واقعہ ہی ہوا ہے عبداللطیف بھٹی صاحب کا، اور جو بھٹی صاحبان کے مزاج کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت جلد اس طرح کی جب ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے یا ان کا کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ پھر اس پہ اسپیئر نہیں کرتے کسی کو. تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلے 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ فضا جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو اندر ہے بنی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے کہ میاں امتیاز صاحب اپنی سیاسی اور پارٹی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں،
وہ ایک آدھے دن میں واپس آ جائیں گے، اور جس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے ساتھی کونسلرز جو ہیں ان سے بھی وہ بات کریں گے، ان کی بھی میٹنگ ہوگی. تو کوشش وہ کریں گے کہ ان کے وہ تحفظات جو ہیں چودھری جعفر اقبال صاحب کے حوالے سے دور کریں، اور وہ مل کر یک متحد ہو کر وہ اگلے انتخابی اکھاڑے میں اتریں. تو ناظرین، انشاءاللہ آج میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، اور اب میں پوری ایک پراپر ہوم ورک کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنے ویلاگس کروں گا. تو امید ہے آپ ہماری اس حوالے سے حوصلہ افزائی کریں گے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.